جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سو کہ ٹھیک ہوں گے، جہاں پہ رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مار کے حق کا 1 سال مکمل ہونے پر فوج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد سینٹ سے منظور کر لی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے ایوان بالا کی جانب سے پاکستانی قوم کہ مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا ہے۔ تو مار کے حق کا 1 سال مکمل ہونے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد سینٹ میں منظور کر لی گئی ہے۔ ایوان بالا کی جانب سے اس عزم کا بھی اعادہ کیا گیا ہے کہ پوری پاکستانی قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، ملکی دفاع، سالمیت اور استحکام پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، اور مزید یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے پیش کی ہے، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایوان بالا پاکستان کی خود مختاری، سلامتی اور قومی وقار کے تحفظ کے لیے افواج پاکستان، سیکورٹی اداروں اور پوری پاکستانی قوم کی بے مثال قربانیوں، جرات اور عزم کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایوان مارکہ 9 مئی اور آپریشن بریان مرصوص کے ذریعے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے پر افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہے۔ دشمن کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان اپنی سلامتی، خود مختاری اور قومی مفادات کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی جرات مندانہ قیادت، عسکری حکمت عملی، ملکی دفاع کے لیے ان کی غیر معمولی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ ایوان جو سے ہے، اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم اپنی افواج کے شانے پر شانہ کھڑی ہے اور پاکستان کی دفاعی سالمیت اور استحکام پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایوان عالمی برادری پر زور دیتا ہے کہ وہ خطے میں امن و استحکام اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ تو جی یہ بات ہے جی ابھی تک کی کہ جو ہے ایوان بالا کے مارکہ حق کے حوالے سے 1 سال مکمل ہونے کے بعد، یہ آج سے ٹھیک 1 سال قبل مئی 2025 کی ایک تاریک رات تھی جب مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں پہلگام واقعے کو جواز بناتے ہوئے پاکستان کے خلاف جنگی محاذ کھول دیا تھا۔ بڑی تعداد میں بھارتی فضائیہ کے طیارے جارحانہ انداز میں پاکستان کی جانب لپکے۔ ان کا مقصد بالکل واضح تھا کہ پاکستان آسمانوں پر کنٹرول حاصل کیا جائے۔ بھارتی میڈیا پر پہلے ہی پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا زوروں پر چل رہا تھا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی قیادت کی جانب سے دھمکی آمیز بیانات نے عالمی برادری کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر مرکوز تھی کہ وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑے پڑوسی ملک کے جارحانہ عزائم کا مقابلہ کیسے کر پائے گا۔ مودی سرکار کو رات کی تاریکی میں آپریشن سندور شروع کرتے وقت یقین تھا کہ مغربی قوتوں سے حاصل کردہ جنگی طیارے پاکستان کے فضاؤں پر بھارت کا راج قائم کر دیں گے۔ تاہم جب پاکستان کی فضائی حدود میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی گئی تو ناقابل شکست رافیل سمیت متعدد جنگی طیارے کٹی پتنگ کی مانند زمین پر آ گرے۔ پاکستانی ہوابازوں کے ساتھ جھڑپ کے بعد بھارتی لڑاکا طیارے اپنی سرحدوں سے 300 کلومیٹر پیچھے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ دنیا بھر کے میڈیا اداروں نے پاکستانی شاہینوں کی جرات مندانہ بہادری کا اعتراف کرتے ہوئے رپورٹ کیا کہ پاکستان نے اپنے سے کئی گنا طاقتور پڑوسی فضائیہ کی جانب سے فضائی برتری حاصل کرنے کا خواب چکنا چور کر دیا۔ امریکی ٹی وی چینل CNN نے بریکنگ نیوز نشر کی کہ پاکستان کے ہاتھوں فرانسیسی ساختہ رافیل طیارے گرائے جا چکے ہیں، جب بھارت نے بکھلا کر اسرائیلی ساختہ ڈرون طیاروں سے پاک سرزمین پر دوبارہ حملہ کرنے کی جسارت کی تو افواج پاکستان کے بہادر جو سپہ سالار تھے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے آپریشن بریان مرصوص شروع کرنے کا اعلان کر دیا، جو پاکستان نے فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل داغنا شروع کیے تو دراندازی کرنے والے بے بسی اور لاچارگی کی تصویر بن گئے۔ اس حوالے سے برطانوی
برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف کی شائع کردہ رپورٹ نے ایک طرف تہلکہ کیس جو ہے وہ ایک بیان جاری کر دیا، یا آپ یہ کہ تہلکہ مچا دیا کہ 7 مئی کو پاک بھارت سرحد کے اوپر آسمانوں میں رونما ہونے والی فضائی جھڑپ کو عام فضائی لڑائی نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے مغربی قوتوں کی ایما پر بھارت کی فضائی غلبے کی کوششوں کو مکمل طور پر ناکامی سے تعبیر کیا جائے۔ اور مزید یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے چین میں بھارتی مدد سے بھارت کی فضائی برتری کا وہ جو تسلم تھا جو ہمیشہ کے لیے باطل کر ڈالا، جس کی آبیاری برسوں کی گئی تھی، اور اب پاکستان کے ہاتھوں بھارتی جدید جہازوں کی زمیں بوس ہونے کے مغربی طاقتوں کا اپنے اوپر یقین بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اور برطانوی میڈیا کے مطابق یہ بھی مزید بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے F-35 لڑاکا طیارے سے زمین طاقتور سمجھا جانے والا $25 کروڑ سے زائد مالیت کا فرانس کا تیار کردہ رافیل جنگی طیارہ 7 مئی سے قبل دنیا بھر کی نظروں میں ناقابل شکست تھا، لیکن رافیل طیارے اپنے ہدف پر حملہ آور ہونے سے قبل ہی زمین بوس ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے 4 روزہ پاک بھارت فضائی جھڑپ کا اختتام پاکستان کی واضح کامیابی سے ہوا، اگرچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 2 بڑی ایٹمی طاقتوں کی مابین جنگ بندی کروا لی تو گئی، لیکن انہیں افواج پاکستان کی زبردست کارکردگی نے اتنا زیادہ متاثر کیا کہ وہ اہم موقع پر پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا نہ بھولے۔ ٹرمپ کی طرف سے شرم الشیخ کا کانفرنس میں اہم ترین عالمی رہنماؤں کی موجودگی میں وزیر اعظم پاکستان کو خطاب کی دعوت دینا اور چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر کو مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل قرار دینا پاکستان کی ڈیفنس ڈپلومیسی کی کامیابی کا منہ توڑ جواب ثبوت ہے، منہ بولتا ثبوت ہے، اور پھر یہی دفاعی سفارتکاری آگے چل کر امریکہ اور ایران کے مابین امن کی کرن کی صورت میں عالمی منظرنامے پر جگمگائی۔ پوری دنیا نے حیرت میں سے دیکھا کہ کس طرح 2025 میں رونما ہونے والے مارکہ حق کے دفاع پاکستان نے اپنا دارالحکومت میں اسلام آباد ٹاکس کی میزبانی کی، جس میں 4 دہائیوں بعد پہلی مرتبہ سپر پاور اور امریکہ نے اپنے مخالف ایران کے ساتھ براہ راست ڈائیلاگ کیے، ایسے نازک موقع پر جب پڑوسی ممالک ایران کی فضاؤں پر حملہ آور قوتوں کا جو راج تھا وہ اور ایرانی سپریم لیڈر سمیت اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت کو نشانہ بنایا جا چکا تھا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے دریلاران دبنگ دورے تہران نے پاکستان کی دفاعی قوت کی دھاک دنیا بھر پر بٹھا دی، اور پھر جب ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے کہنے پر ایران جنگ بندی کو آگے بڑھایا تو پاکستان کو سفارتی تنہائی میں مبتلا کرنے کا ارادہ رکھنے والے خود سفارتکاری تنہائی کا شکار ہو گئے۔ میں سمجھتی ہوں کہ تاریخ میں کچھ ایسے لمحات ایسے ہوتے ہیں جو امر ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ برس مئی 2025 میں پیش آنے والا مارکہ حق ابھی ایسا ہی تھا، ایک تاریخی سنگ میل جس نے نہ صرف پاکستان کے عسکری اور دفاعی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے بھرپور انداز میں اجاگر کیا، بلکہ قومی یکجہتی، ہم آہنگی اور حق و سچ کی بیانیے کو بھی مضبوط کیا۔ آج جب ہم اس عظیم الشان کامیابی کو پہلی سالگرہ منائی جا رہی ہے تو بطور محب وطن پاکستانی میں اس محض ایک عسکری فتح کے طور پر نہیں بلکہ قومی وقار اور سچائی کی جیت کے طور پر دیکھ رہی ہوں۔ میری نظر میں مارکہ حق کا دن دراصل اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ پاکستان صرف ایک جغرافیائی خطہ نہیں بلکہ ہماری دھرتی ماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم سب پاکستان سے ہیں۔ افواج پاکستان نے ماضی میں بھی ہر قسم کی جوہریت کا جواب نہایت پیشہ ورانہ مہارت اور ذمہ داری کے ساتھ دیا، اور اب بھی ہمارے بہادر جوان ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے چوکس ہے۔ مارکہ حق نے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کی سیاسی بصیرت کو بھی سچ ثابت کر دکھایا، جنہوں نے پاکستان کے دفاع ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایٹمی طاقتوں پروگرام کی بنیاد رکھی تھی، اور بعد ازاں ان کی عظیم صاحبزادی جو سے ہیں شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دور حکومت
حکومت میں میزائل پروگرام کا آغاز کیا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اسی طرح حب وطن کے جذبے کے سے سرشار آگے بڑھتے رہے تو یقیناً ہمارا پیارا وطن عالمی سطح پر مزید کامیابیاں اپنے نام کرے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنا خیال رکھیے گا۔